بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والسیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال میرے تک پہنچا تھا تو اس کی وضاحت کے پیش نظر ضرورت محسوس کی کہ اس پیغام کو ریکارڈ کر کے تو جاری کیا جائے، چونکہ ہمارے علماء کی صف کے اندر بیٹھنے والی ایک عظیم شخصیت، بڑا نام ہے ان کا، جناب علامہ مہتاب اظہر صاحب راجپوت کے، جن کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ ہے، ان کا بھی اس کے اوپر ایک کلپ جو ہے وہ موجود ہے اور مجھے وہ سنایا گیا، اور پہلے ان سے سوال پوچھا گیا، بعد میں پھر ناچیز سے پوچھا گیا، تو اس کے حوالے سے چونکہ وہ بھی بات آن دا ریکارڈ تھی تو اس لیے ضرورت محسوس کی کہ میں بھی اپنی بات کو آن دا ریکارڈ ہی کروں، تاکہ جن لوگوں تک وہ پیغام پہنچا ہوا ہے وہ حقیقت سے آشنا ہو سکیں اور حق کی آگاہی ان کو حاصل ہو۔ میں ان کا کلپ بھی اپنی اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ لگا دوں گا، اور آپ بلکہ لگا دیتا ہوں، آپ ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں، اور میرے سوال کے بعد آپ ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ ان کا کنکلوژن اور ان کا خلاصہ جو ہے وہ سوال کے جواب کا وہ ذرا سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا شیعہ اور سنی کا آپس میں نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال ان سے پوچھا گیا، تو اس کے جواب کے اندر حضرت نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کو پہلے توجہ سے سماعت فرما لیں۔ علامہ صاحب، کیا سنی کا شیعہ سے نکاح ہو جاتا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ یہ کس نے سوال پوچھا ہے؟ میں نے پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سوال کی جواب کی وضاحت سے پہلے ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کی نظر میں سنی کا شیعہ سے نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں عقیدے کا اختلاف ہے۔ اچھا، اگر عقیدے کا اختلاف ہو تو آپ کے نظر میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایسے ہی ٹھیک ہے، ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ اگر عقیدے کا اختلاف آ جائے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی 5 نمبر آیت میں اس کے معلق ایک واضح حکم ارشاد فرمایا۔ میرا رب فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ یہ آیہ کریمہ اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دے رہی ہے اہل ایمان پر، اور یہی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں کو حلال قرار دے رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل کتاب ذبیحہ آپ کو دے تو وہ ذبیحہ بھی ایمان والوں پر کیا ہوا؟ حلال ہوا۔ اور اگر وہی اہل کتاب اپنی عورت آپ کے لیے نکاح کے پیغام کی صورت میں پیش کرے تو اہل ایمان کے لیے کیا ہوا؟ جائز۔ آپ نے کہا تھا کہ عقیدے کا اختلاف آ جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیں، اہل کتاب میں سے یہودیوں سے آپ کا عقیدہ ملتا ہے؟ عیسائیوں سے آپ کا عقیدہ ملتا ہے؟ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح ہے، اب ہے اور ابن ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے جسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اب ایک عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، کیا مسلمانوں کا بھی ہے؟ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں اعتقادی طور پر اختلاف آیا، اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف آیا۔ تو اب اگر ہمارا کسی کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے تو آپ کی نظریہ اور فکر کے مطابق تو نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ قرآن ان کے ساتھ نکاح کا حکم دے رہا ہے اور نکاح کو حلال قرار دے رہا ہے اہل کتاب کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عقیدے کا اختلاف بنیادی طور پر وجہ نہیں بنتا۔ لہٰذا یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اگر عقیدے کا اختلاف ہے
تو عقیدے کا اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، چونکہ نہ ہمارا عیسائیوں سے عقیدہ ملتا ہے، نہ ہمارا یہودیوں سے عقیدہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو جب ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور جو اہل قرآن ہیں اور جو نبی رحمت کی امت ہیں، پھر ان سے نکاح تو بدرجہ عتم جائز ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ذاتی رنجشیں اور خلف شاریوں کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے بن جاتے ہیں، اور پھر کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ہر کلمہ گو سے اور ہر اہل کتاب سے ہمارا نکاح، یا اہل کتاب کی عورتوں سے اور ہر کلمہ گو مسلمان سے ہمارا نکاح جائز ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس دعوے کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، چونکہ آپ ہمارے محسن ہیں اور اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے۔ تو میں نے صرف قرآن کی اس آیت طیبہ کی روشنی میں وضاحت کر دی کہ جب اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تو پھر مسلمانوں میں تشیع مکتب ہو یا دیوبندی مکتب ہو، اور اہل حدیث مکتب ہو یا بریلوی مکتب ہو، ان سب کا آپس میں نکاح ایک دوسرے سے بدرجہ عتم جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آپ نے ان کی گفتگو کو سنا ہے اور ان کی بات کو سماعت کیا ہے۔ سائل نے سوال پوچھا اور انہوں نے آگے سے پہلے تو ان سے کہا کہ جی آپ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ آپ کے علم کے اندر کیا ہے، تو ان سے پہلے جواب پوچھ کے تو پھر حضرت صاحب نے آگے جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے، لیکن اس کے اوپر جو استدلال پیش کیا ہے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کا، وہ استدلال بالکل مطلب کہ غلط استدلال ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ بالکل بھی تعلق نظر نہیں آتا۔ چونکہ اگر اس کی گہرائی کے اندر جا کے دیکھیں، ڈیپلی ذرا اس کو جو اسٹڈی کریں، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو بات وہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیا یہ کس قدر حقیقت ہے اور حق کے ساتھ اس کا تعلق کس قدر ہے۔ اب یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے، اس میں انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ کوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ یہاں تک انہوں نے آیت مبارکہ کو پڑھا۔ ہمارا بھی مقصود نظر اتنی آیت ہی ہے۔ اب آپ ان کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے انہوں نے اس بات کا استدلال پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس آیت کے اندر چونکہ فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لہٰذا جب اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے تو شیعہ کا سنی کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اب اس حکم کے اندر آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس قدر جو ہے وہ خرابیاں اور کس قدر مطلب کہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ جو اس سے ثابت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے اس بات کا خود جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ کرسچینٹی جو ہے، عیسائی جو لوگ ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ لہٰذا اب ڈائریکٹ بالکل سیدھا جو ہے وہ ہمارے اور ان کے عقائد کے اندر فرق ہے۔ ہم چونکہ ایک خدا کے قائل ہیں اور وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، تو ان کے 3 خداؤں کے قائل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی خاتون کے ساتھ مسلمان اور اہل سنت کے لڑکے کا نکاح جائز ہے۔ یہ انہوں نے یہ بالکل بات غلط ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتہائی خطرناک بات وہ حضرت فرما گئے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ انہوں نے پیش کی ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم الی آخرہ، اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ احناف کے ائمہ نے اس قول کو نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اور اس کی ناسخ آیت کون سی ہے؟ اس کی ناسخ آیت وہ پارہ نمبر 2 کے اندر سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہ یہ
اس آیت مبارکہ یہ ناسخ ہے، اور یہ جو پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو وہ کوٹ کر رہے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ لہٰذا یہ مطلب کہ ہر سلیم العقل بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک بندہ غیر مسلم ہے، مشرک کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور بت کی پوجا کرتا ہے، غیر خدا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ جب نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو 3 خدا لازم آ رہے ہیں، تو ایک غیر خدا کے قائل کے ساتھ نکاح کرنا موحد کا، کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے، جائز نہیں ہے، تو 3 خداؤں کے قائل بندے کے ساتھ نکاح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایک بات یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم والی جو آیت مبارکہ ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ آیت وہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ شریف کے اندر وہ آیت مبارکہ کہ نکاح کرنا مشرک مرد جو ہے وہ مسلمہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور مسلم مرد جو ہے وہ مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ ہے۔ اب آپ کے سامنے میں منہاج القرآن کی ایک ویب سائٹ ہے، فتویٰ آن لائن فتویٰ کے نام سے، اس کی ایپ بھی جو ہے وہ پلے سٹور کے اوپر موجود ہے، وہ مل جاتی ہے، ایپ سٹور پہ بھی مل جاتی ہے، پلے سٹور پہ بھی مل جاتی ہے۔ اس ایپ کے اندر ایک فتویٰ موجود ہے، اور وہ فتویٰ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے، آپ اس کو خود بھی مطلب کہ اس کا مطالعہ کریں، اور میں بھی اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ سوال یہاں پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک سنی مسلک کی لڑکی کسی دوسرے مسلک کے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے؟ اب اس کا آگے جواب ارشاد سنیں جی، جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے: اگر کوئی شخص قرآن پاک میں تحریف کا قائل نہیں بلکہ قرآن کریم کو محفوظ اور خدا کا کلام مانتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ازواج مطہرات علیہم الرضوان کا گستاخ نہیں ہے، امہات المومنین اور اہل بیت میں شمار کرتا ہے، 4 خلفائے راشدین کو برحق مانتا ہے، اور ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، مولا مرتضیٰ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد 4تھا خلیفہ مانتا ہے، اور کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی گلوچ نہیں کرتا، تو ایسے شخص سے سنی لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس کے عقائد مذکورہ بالا عقائد کے برعکس ہوں تو وہ شخص بدعقیدہ ہے، اور صحیح العقیدہ سنی لڑکی کا نکاح بدعقیدہ سے نہیں ہو سکتا۔ مفتی محمد شبیر قادری صاحب جو ہیں وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں، یہ منہاج القرآن کی ویب سائٹ سے اور منہاج القرآن کی ایپ سے یہ فتویٰ جو ہے یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ وہاں پہ جا کے انہی الفاظ کو لکھ کے وہ فتویٰ انٹرنیٹ کے اوپر نکال کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت نے اپنی ویڈیو کے لاسٹ پہ یہ بات کہی ہے کہ یہ آپس کی جو منافرت، آپس کی مخالفت اور آپس کی جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے اس چیز کو پروان چڑھایا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے، جبکہ انہی کی ویب سائٹ سے اور انہی کے فتوے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایسا بندہ کہ جس کے مذہبی عقائد جو ہیں وہ غلط ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کرام اور ان اکابرین امت کے خلاف غلط قسم کے نظریات رکھتا ہے بشمول قرآن مجید برہان رشید کے، تو ایسے بندے کا نکاح جو ہے اس مسلمہ خاتون کے ساتھ، مسلمہ عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بات ان کے مطابق جو روزے روشن کی طرح واضح ہے وہ بالکل بھی روزے روشن کی طرح واضح نہیں ہے، بلکہ روزے روشن کی طرح واضح بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے کہ مشرکہ خاتون مسلم مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور مسلم مرد جو ہے وہ مشرکہ خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور یہی فیصلہ ہے اور یہی موقف ہے۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو کا یہ نکلتا ہے کہ حضرت براہ کرم آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر لیتے، اور تاکہ آپ کسی کو جو ہے وہ غلط قسم کی گائیڈ لائن نہ دیتے۔ چلیں بالفرض اگر آپ نہیں کر سکے تو براہ کرم اب کر لیں کہ ایک مشرک اور مرد اور مسلمہ عورت، یا مشرکہ
جو ہے وہ عورت اور مسلم مرد کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت کا نکاح اہل تشیع کی کسی بھی کمیونٹی کے اندر، کسی بھی جو ہے ان کے فرقے کے اندر، ایسا فرقہ کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف چلتا ہے اور کسی ایک عقیدے کے بھی خلاف اس کا نظریہ ہے، ایسے بندے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔